زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان انیق احمد حاصل۔ خواتین و حضرات، آج کا دن انتہائی اہم دن، اس کائنات کے لیے ایک نعمت کا دن۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ خواتین و حضرات، آج 12 ربیع الاول ہے۔ آج کائنات کا مقدر جاگا۔ آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، دنیا کو منور کیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ آپ کے بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کو ہم نے عظیم اخلاق پر فائز کیا۔ خواتین و حضرات، آج پیام صبح کا یہ خصوصی پروگرام ہے۔ روزانہ ہماری ٹرانسمیشن عام طور پر 1 گھنٹے کی ہوتی ہے، یعنی صبح 7 سے 8 پاکستان کے وقت کے مطابق، لیکن آج ہم 7 سے 9 بجے تک آپ کے ساتھ ہوں گے۔ ہمارے ساتھ ملک کے ممتاز علماء کرام ہوں گے، نعت خواں ہوں گے اور گفتگو ہوگی۔ موضوع ہمارا آج یہ ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا اصل پیغام کیا ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے تو یہ آپ کی اتباع کریں۔ جوابی طور پر یحببکم اللہ، یعنی اللہ ان سے محبت کرے گا۔ خواتین و حضرات، گفتگو ہوگی۔ پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ خواتین و حضرات، میں درخواست کروں گا محترم قاری شیخ محمد یعقوب صاحب سے کہ آج کے خصوصی پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے اور آپ کی آواز سے۔ قاری شیخ محمد یعقوب صاحب ہمارے ملک کے ممتاز عالم دین ہیں، ممتاز قاری ہیں، ملک کی مختلف جامعات میں پڑھاتے ہیں، لیکن آپ فارغ التحصیل ہیں۔ سعودی عرب کی کئی یونیورسٹیز میں آپ نے پڑھایا اور اب پاکستان تشریف لائیں، اور پاکستان میں وہ افراد جن کا تعلق علم سے ہے، جن کا تعلق ادب سے ہے، ان میں آپ کی گفتگو کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، آپ کی پذیرائی ہوتی ہے۔ قاری صاحب، آپ کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ محمد رسول محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار
رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود سبحان اللہ ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر سبحان اللہ سبحان اللہ إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم جزاک اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ قاری صاحب. خواتین و حضرات، جب قاری صاحب سورہ فتح کی یہ آیات تلاوت کر رہے تھے، اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت کی سعادت حاصل کی، تو یہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو منتخب کی ہیں آپ نے آیات، جس کا مجھے علم نہیں تھا، تو کیا یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسی کو پیغام نہیں بنا لیا جائے کہ محمد رسول اللہ والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معاہ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، کفار پہ شدید ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں. اس سے پہلے جو آپ نے آیت کی تلاوت کی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، وہ دین الحق اور دین حق کے ساتھ. کس کے لیے؟ اظہار دین کے لیے. اور اللہ کا وعدہ ہے اظہار دین پہلے بھی ہوا اور ہوگا، کیونکہ اس کے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے. اللہ کی گواہی جب آ جاتی ہے تو کسی بھی شک اور شبہ سے بالا تر ہو کر وہ ہمارا ایمان کا حصہ بن جاتی ہے. خواتین و حضرات، تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کی. شیخ محمد یعقوب صاحب نے عقیدت کے پھول بارگاہ رسالت میں، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری. ساری دنیا کو جزیرہ ٹھہراؤں، ایک انسان کو سمندر لکھوں. خواتین حضرات، تشریف فرما ہے ہمارے ملک کے ممتاز نعت خواں. کئی کل پاکستان نعتیہ مقابلوں میں اول انعام آپ نے لیا. نوجوان لاہور کا، بہترین آواز، بہترین انداز، محترم عبدالصمد سراقہ.
رسول امین خاتم رسول خاتم المرسلین تجھ سا کوئی تجھ سا کوئی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہے عقیدہ اپنا بس صدق و یقین بس صدق و یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجا دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی بزم کونین پہلے سجائی گئی
پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی سید الاولین سید الاخرین سید الاولین سید الاخرین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین سبحان اللہ سبحان اللہ سراقہ صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیتے رہیے خواتین حضرات اس وقت ہم جا رہے ہیں بریک کی جانب جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے ہمارے ملک کے ممتاز عالم دین محترم مولانا جہانگیر محمود صاحب آ رہے ہیں ایک بریک کے بعد ویلکم بیک خواتین و حضرات پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید تشریف فرما ہے محترم قاری شیخ محمد یعقوب صاحب اور اب ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہمارے ملک کے ممتاز عالم دین ممتاز دانشور لاتعداد کتابوں کے مصنف ماہر تعلیم محترم مولانا جہانگیر محمود صاحب نے خواتین و حضرات موضوع آپ کا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ایک خاص دن ہے ایک مبارک دن عقیدت و محبت کے پھول نچھاور کرنے کا دن خواتین و حضرات آج 12 ربیع الاول کے سلسلے کے خصوصی نشریات دنیا ٹی وی کی جاری ہیں ہمارا پروگرام عام طور پر 1 گھنٹے کا ہوتا ہے لیکن آج یہ خصوصی پروگرام 2 گھنٹے کا 7 سے 9 تک ہم آپ کے ساتھ رہیں گے ملک کے ممتاز علماء کرام تشریف فرما ہیں آپ کے سوالات ہوں گے ان کے جوابات ہوں گے اور ہم نعت خوانوں سے نعتیں بھی سنتے رہیں گے کوئز جو ہم روز ایک سوال رکھتے ہیں آج سوال آج کا رکھیں گے اور جو ہم نے سوال کیا تھا پرسوں آپ سے اس کا درست جواب بھی میں بتانا چاہتا ہوں خواتین و حضرات پرسوں ہم نے سوال آپ کی خدمت میں یہ رکھا تھا کہ غزوہ بدر کس اسلامی مہینے میں ہوئی غزوہ بدر کس اسلامی مہینے میں ہوئی 3 آپشن ہے رجب رمضان شوال صحیح آپشن ہے رمضان آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے صلح حدیبیہ کس ہجری میں ہوئی صلح حدیبیہ کس ہجری میں ہوئی 3 آپشنز 6 ہجری 7 ہجری اور 8 ہجری درست جوابات آپ روانہ فرمائیے ہمارے ای میل ایڈریس ہمارا SMS نمبر اور ہمارا ٹیلی فون نمبر اسکرین پر آ رہے ہیں قاری صاحب میں شروع کرنا چاہتا ہوں آپ سے آج کا موضوع آج کا خاص دن ایک بڑا دن آج اللہ تعالیٰ نے دنیا پر کتنا بڑا احسان فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا اور دین مکمل ہوا پیغمبر آتے رہے دین مکمل ہونے کی بات نہیں ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی اور نعمتیں بھی تمام ہو رہی ہیں ولکم الاسلام ورضیت لکم الاسلام دینا اور دین کو پسند فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان الدین عند اللہ الاسلام آج کے دن کا خاص پیغام کیا امت مسلمہ کو لینا چاہیے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل انسانیت جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی گمراہی میں ڈوبی ہوئی تھی ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا اللہ رب العالمین نے نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی بنا کر مبشر بنا کر داعی بنا کر سراج منیر بنا کر انسانیت کی رشد و ہدایت تعلیم و
تربیت اور تزکیہ کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کے یوں تو بے شمار احسانات ہیں اپنے بندوں کے اوپر، لیکن جو احسان جتلایا گیا ہے وہ بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن مقاصد کو لے کے اللہ کی طرف سے انسانیت کی طرف آئے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتی، وہ آیات قرآنی کی تلاوت ہے اور تزکیہ ہے اور تعلیم الکتاب و سنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مقاصد کے لیے بھیجا گیا ہے، اور رب العالمین نے آپ کی بعثت سے پہلے کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ لوگ ضلال مبین کے اندر مبتلا تھے، اور وہاں پر کوئی بھی ضابطہ اخلاق نہیں تھا، نظام معیشت نہیں تھا، طریقہ سیاست نہیں تھا، تہذیب و تمدن جو ہے اس کی دھجیاں بکھیر دی گئی تھیں، اور انسانیت جو ہے وہ گھٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر مبتلا تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور کن مقاصد کے لیے بھیجا ہے؟ دین کے غلبہ کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے، اور دین اسلام کو پوری دنیا کے اندر پھیلانے کے لیے۔ جہاں تک بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ کے ساتھ محبت کرنا جزو ایمان ہے۔ جس طرح کہ آپ نے ابتدا کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی آیت تلاوت کی ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ یہود و نصارہ کی صورتحال یہ تھی کہ وہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہے، تو ان کی صورتحال یہ تھی کہ اس کے اندر غلو کرتے ہوئے انہوں نے روح اللہ کو ابن اللہ بھی بنا دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا معیار خود مقرر کر دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ بتلا دیا ہے کہ اگر تمہیں محبت ہے مجھ سے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، تو پھر پیروی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے کرنی ہے۔ یحببکم اللہ، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ پہلا فائدہ تو اس کا یہ ہے کہ تم محبوب سے درجہ محبوبیت تک پہنچ جاؤ گے، محب سے درجہ محبوبیت تک تم پہنچ جاؤ گے۔ یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالی بھی تم سے محبت کریں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے جتنے بھی سابقہ گناہ ہیں ان کو معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ تو توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے۔ اچھا، یہ جو پورا گھٹا ٹوپ اندھیرا حالات و واقعات کیسے عرب کی دنیا، وہاں پر عرب کی دنیا ہی نہیں بلکہ عالم انسانیت تاریکی میں ڈوبی ہوئی، اور وہاں تشریف لاتے ہیں، بعثت ہوتی ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، بلکہ یہ کہ دعائے ابراہیم بھی یہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم کی دعا قبول ہو رہی ہے، اس پر ذرا روشن ڈالیے۔ میں چاہ رہا تھا کہ ہم آئیں کہ آج کے حالات پر ڈائریکٹ آ جائیں، لیکن آپ نے بڑا اچھا کیا کہ آپ نے ایک پورا جو سلسلہ ہے اس سے آغاز کیا۔ جی جہانگیر صاحب، یہ جو چار کام کا تذکرہ ہوا انبیاء کرام کے حوالے سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، کہ 4 کام کریں گے، یتلو علیہم آیاتی۔ قرآن مجید کا اعجاز تو خیر قرآن مجید کے بہت سارے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ قرآن مجید ہر آیت میں ایک سمندر لیے بیٹھے۔ سبحان اللہ۔ یتلو علیہم آیاتی، اردو زبان محدود ہے، ترجمہ ایک لفظ کا ایک لفظ میں ہی کرنا پڑتا ہے، لیکن ترجمہ ایک لفظ سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ درست بھی ہو سکتا ہے۔ جی، تلا یتلو والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، جو چاند جو سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ تو بعض مفسرین اس پہ لکھتے ہیں کہ اللہ کی آیات پہ، اللہ کے احکام پہ چل کے دکھایا، صرف سنایا نہیں بلکہ ان پہ چل کر بھی دکھایا، اللہ کی کتاب، اللہ کے احکام کو سکھایا۔ یہ سارے رولز جو پلے ہو رہے ہیں چاروں کے چاروں، آپ دیکھیں ان کا تعلق تعلیم اور تعلم سے، علم سے ہے، تعلیم سے ہے، سکھانے سے ہے۔ خود حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ انما بعثت معلما، کہ مجھے سوائے اس کے کہ میں معلم ہوں، تمہارا استاذ ہوں، اور مجھے کسی کام کے لیے بھیجا نہیں گیا۔ تو ان کی بنیادی کام جو ہے وہ تعلیم کا کام ہے۔ اسے آپ ہمارے دین میں نبی کی بعثت کی جو کہ مقاصد کے حوالے سے جو آیات تلاوت کی ہیں ابھی قاری صاحب نے، اسے اندازہ لگائیے کہ تعلیم کا کتنا بڑا رول ہے ہمارے دین کے اندر۔ ٹھیک۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک ہمارا عقیدے کا نقشہ ہے، قرآن مجید ہے، اور دوسرا ہماری دل کی کیفیت ہے۔ صرف میتھمیٹیکل دین تو نہیں ہے نا،
جی ہاں، اس میں کچھ دل کی کیفیات بھی. تو علماء یہ لکھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ محبت جو ہوتی ہے وہ 3 بنیادوں پہ ہوتی ہے. یا تو اس کے حسن کے اس کی صورت کے مطابق کہ اچھی لگے صورت تو اس سے پیار ہوتا. دوسرا یہ کہ اس شخص سے کوئی فائدہ پہنچے تو اس سے پیار ہو جاتا. اور تیسرا یہ کہ وہ شخص سے کوئی تعلق نسبت ہو، رشتہ ہو تو پیار ہو جاتا. تو لکھتے ہیں کہ یہ تینوں ہی اکمل درجے میں موجود ہیں حضور کے اندر. حسین بھی سب سے زیادہ ہیں، مہربان بھی ہم پہ سب سے زیادہ ہوئے، اور سب سے بڑا تعلق ہمارا ان کے ساتھ ہے انسانوں میں سے. سبحان اللہ. تینوں چیزیں اکمل درجے کی موجود ہیں. اب اس محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اس محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا دعویٰ ایک چیز ہے اور محبت کرنا ایک چیز ہے. میں یہ اکثر اپنے ٹریننگ پروگرام میں اور کلاس میں کہا کرتا ہوں کہ محبت ایک فعل ہے. لو از اے ورب ناٹ اے ناؤن. یہ کوئی اور شے نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ مسلمان کی تمام مسلمانوں کی یہ کیفیت ہے ایک، جو اس میں کوئی مسلمان کسی علاقے کا ہو، کسی خطے کا ہو، اس جہاں کے کسی دنیا کے کسی مسلک کا ہو، حضور سے محبت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لہو میں گردش کرتی وہ اس کے اندر ایسے گٹی میں نہیں ہوتی انسان جی ہاں. کی، اس کی بالکل اس کے رگ و ریشے میں اتری ہوتی ہے. وہ اس کے عمل کا درجہ جیسا بھی ہو، کم ہو زیادہ ہو، وہ نیکوکار ہو، متقی ہو، گناہ گار ہو، یہ ایک ایسی کامن چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق ہے، اس تعلق کے اندر، اس تعلق ہونے والے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا ہر امتی، میرا ہر ماننے والا جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کا امتی ہو، آپ کا ماننے والا ہو، وہ انکار کیسے کر سکتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں؟ تو فرمایا کہ جس نے میرے احکام کو ماننے سے انکار کیا گویا کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. اچھا، انکار کرنا ایک الگ چیز ہے اور عمل نہ کرنا دوسری چیز ہے. جی. یہاں آپ نے بات فرمائی کہ انکار، کیا کوئی مسلمان روئے زمین کا 1.5 ارب مسلمان ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات میری جنت میں جانا اور آپ کے جو احکام ہیں اس کا، ان کے انکار کا مرتکب ہو سکتا ہے؟ دیکھیے علی بھائی، انکار کا مرتکب جو ہوتا ہے نا، یہ بڑی سمپل سی لاجیکل سی بات ہے. اچھا، وہ کہتے ہیں نا کہ ڈونٹ سے یو لو می، شو می. یہ مت کہو کہ مجھ سے محبت کرتے ہو، کر کے دکھاؤ. ایک انکار ہے زبان سے، کوئی مسلمان زبان سے انکار کبھی نہیں کرے گا، مسلمان جو ہے وہ. لیکن اگر خدا نہ خواستہ عمل کے انکار سے خالی ہو. اچھا، عمل کے انکار سے یعنی وہ عمل، وہ تقاضے، وہ مطالبے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امتی سے ہیں، اگر اور جو ان کے ہم نام لیوا ہیں، اگر ہم اپنے عمل کے ذریعے اس پر عمل پیرا نہیں ہو رہے تو ہم گویا جنت کو خود سے دور کر رہے ہیں، اپنے خود سے دور کر رہے ہیں. یہ فرما رہے ہیں آپ. یہ کچھ کالز کو لیتے ہیں، پھر یہ بات بہت اہم ہے، اس کو لے کے آگے چلیں گے. قاضی صاحب جی السلام علیکم. وعلیکم السلام تو اللہ وبرکاتہ. جناب والا کون صاحب؟ سیف اللہ بول رہے ہیں؟ جی سر. انیک صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. جی کہاں سے بول رہے ہیں؟ اور سے سر. جی فرمائیے کیا سوال؟ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. آج کا سوال میرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مبارک دن ہے. جی. تو علماء کرام سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو کس طریقے سے جو ہے ہمیں منانا چاہیے؟ ٹھیک ہے، وہی اور آج کا پیغام کیا ہے؟ جی یہی سوال ہم نے رکھا ہے، اسی پہ گفتگو. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے امت کے لیے؟ جی. اور آیا کہیں ہم منانے کے اندر اثرات تفرید کا شکار تو نہیں ہو رہے؟ ٹھیک ہے. جو ہے اپنی خوشی کے اظہار کے لیے کہیں ہم جو ہے وہ گورنمنٹ کی جو لائٹیں ہیں ہم وہاں سے بجلی چرا کر چراغاں تو نہیں کر رہے، یعنی ایک غلط عمل کے ذریعے ہم ایک نیکی کی طرف جانے کی کوشش تو نہیں کر رہے. بہت اچھا سوال ہے آپ کا. یہ بالکل جو جدید دور کے مسائل ہیں، نئے مسائل، وہ بھی آپ اس سوال میں آئے. جی ایک کال اور لے لیتے ہیں ہم. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے کون صاحب، کہاں سے؟ زاہد بول رہا ہوں فیصلہ آباد سے. جی زاہد صاحب فرمائیے.
جی میرا یہ سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جو تاریخ ہے وہ قرآن حدیث کی روح سے قاری صاحب یہ بتائیں ہمیں. اچھا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ قرآن اور حدیث کی روح سے روشنی میں بتائیں ہمیں. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور جو ان کی تعلیمات ہیں ان کی پیدائش کے وقت وہ کیا یہی ہمیں کرنا چاہیے جو آج کل ہو ٹھیک ہے. اچھا اب بہت اچھے سوالات ہیں. اب یہ دونوں سوالات ہم رکھیں گے اپنے علماء کے سامنے، لیکن میں ایک گزارش کرتا ہوں روزانہ آپ کی خدمت میں بڑی مؤدبانہ اور بڑی یعنی برادرانہ وہ گزارش یہ ہے کہ جیسے آج کا تو خیر بہت ہی اہم دن ہے، بہت خاص دن ہے اور روز ہم پروگرام کرتے ہیں، سوالات ایسے کیے جائیں جس سے محبت میں اضافہ ہو، جس میں یگانگت میں اضافہ ہو، اپنائیت میں اضافہ ہو. جس طرح قاری صاحب نے جو تلاوت کیا، جو آیات محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں رحم دلی. ہم سب محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوے دار ہیں. کسی کی محبت پر شک بالکل نہیں کرنا چاہیے. ہاں اپنے اپنے طور پہ کام کرنا چاہیے، اپنے اپنے طور پر اظہار عقیدت کے جو پھول ہیں وہ نچھاور کرنے چاہیے، لیکن دوسرے پہ انگلی نہیں اٹھانی چاہیے اور کوششیں کرنی چاہیے کہ جو عمل میں کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اسے مستجاب بنائے، اسے قبول کرے. قاری صاحب جو سوالات آئے تھے اس کے جواب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس لیے مبعوث کیا ہے تاکہ مکمل طور پر ان کی اطاعت کی جائے اور ان کی فرما برداری کی جائے. اور اس حوالے سے یہ بات ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ان المحب لمن یحب مطیع. عربی کا یہ مقولہ ہے کہ جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا اظہار وہ کیا ہوتا ہے؟ اطاعت و فرما برداری ہوتی ہے. ٹھیک. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. ایک امتی ہونے کے ناطے سے ہمیں روز و شب، دن اور رات، سفر و حضر میں، معیشت و معاشرت میں، تہذیب و تمدن میں، خوشی اور غمی کے تمام تر معاملات کے اندر ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے اور فرما برداری کرنی ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ یہ دن کس طرح منانا چاہیے اور آپ نے اس کی نشاندہی کر دی ہے کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ضابطہ دیا ہے وہ ضابطہ حیات ہے. جو دین ہے یہ کامل دین ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس دین نے دنیا کے اندر غلبہ حاصل کرنا ہے، یہ اٹل فیصلہ ہے اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اس کا طریقہ کار ہوگا. جی، اور اس کی یہ 4 خوبیاں ہیں. اس دین کی 4 خوبیاں ہیں. نمبر 1 یہ کامل ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں سارے ناقص ہیں. یہ اللہ کا پسندیدہ ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا. اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ اللہ کے ہاں غیر پسندیدہ ہیں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، یہ دین ہدایت ہے. اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سارے گمراہی پر مبنی ہیں. اور یہ دین حق ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں سارے کے سارے باطل ہیں. ہم نے خوشی اور غمی کا طریقہ کیسے منانا ہے، یہ سارے طریقے بھی شریعت اسلامیہ کے اندر موجود ہیں. ہمیں کہیں دائیں بائیں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس موقع کے اوپر جن چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، بجلی کا چرانا منایا جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن، یوم ولادت منایا جا رہا ہے، بجلی چوری ہو رہی ہے اور دن منایا جا رہا ہے، بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں، رقص ہو رہا ہے. اللہ معاف کرے، بعض لوگ تو مجرے تک بھی کرواتے ہیں. اور یہ صورتحال بھی ہوتی ہے کہ ڈیک جو ہے وہ ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع کے اوپر انڈیا کے گانے چل رہے ہوتے ہیں اور نوجوان لڑکے اور لڑکیاں مل کے جو ہے وہ رقص کر رہے ہوتے ہیں. تو رقص سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، شریعت نے بھی منع کیا ہے، گانا سننے سنانے سے منع کیا ہے. تو ایسی چیزوں میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے کہ جن چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرمایا ہے. ٹھیک ہے. یہی بات میں چاہتا ہوں اس پر روشنی کو آپ ڈال دیجئے کہ جیسے آج ہم مناتے ہیں یہ بہت اہم دن، بڑا مبارک دن. آج کا دن تو یعنی اس سے بڑا دن کیا ہوگا. اس کا جو صحیح طریقہ ہے میں چاہتا تھا اس پر ذرا سی آپ کی بات ہو تاکہ اسی کو ہم لے کر آگے لے کے چلیں. میں مولانا کی بات کو ہی آگے لے کے چلتے ہوئے کہ دین ضابطہ حیات کا نام ہے اور بڑے سے بڑے معاملات سے لے کے انتہائی لطیف اور انتہائی نازک معاملات کے اوپر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی. بہت ہی یعنی کہ انٹیمیٹ میٹرز بھی اگر ہیں تو حضور نے وہ کلیئر فرمائے. ٹھیک. اب آ جاتے ہیں منانے کے حوالے سے. منانے کے حوالے سے ہم ایک
قدم پیچھے لے کے ذرا پوری پکچر کو دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، ضروریات کیا ہیں، مسائل کیا ہیں۔ دیکھیے ایک گھر میں اگر کسی شخص کو بیماری آ جائے، فرض کی جو خدا نخواستہ کسی کو کینسر ہو گیا ہے، تو اب وہ اپنے اخراجات، اپنی ترجیحات کو کیا بنائے گا، اس کینسر کے علاج کو یا شادی میں ڈھول والوں کو؟ لیکن اب پرائرٹیز ہوتی ہے نا انسان کی مجموعی طور پہ، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یار اس وقت گھر میں بیماری ہے، سارا پیسہ اور سارا خرچہ اس پہ ہو رہا ہے، توجہ ہو رہی ہے، اب ایک لمبا علاج ہے، درمیان میں ایک شادی بھی آ گئی، وہ بھی اب سادگی سے کریں گے کہ یار فٹافٹ بس نکاح وغیرہ کر دو، اس وقت تو ہمارے پاس وسائل نہیں۔ کیا ہمارے پاس یہ وسائل ہیں؟ ایک پہلو یہ بھی ہے نا مولانا کہ ہم ان چیزوں پہ لگائیں۔ ٹھیک ہے، میں اس جذبے سے انکار نہیں کوئی کر سکتا، محبت کے اپنا اپنا اظہار ہے، اس پہ کون اعتراض کرے گا، اس کا اپنا اپنا مزاج ہر آدمی کا، لیکن کیا ہماری حالت ایسی ہے ملک کی، امت کی، کہ ہم پیسے کو کہاں خرچ کر رہے ہیں، اپنے وقت کو کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ اچھا، پیسہ اور وقت وہیں خرچ کریں جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکم دیا ہے۔ مثلا آپ کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ پیسہ اگر علم کے حصول کے لیے خرچ کیا جائے، اقرا بسم ربک الذی خلق، تو وہاں سے یہ بات جا کر ملتی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تعلیم یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے نا، ایسا ہی، مطلب یہ پیسے وہاں خرچ ہوں، اور یہ بھی عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ہوگا۔ بالکل ایسا ہی۔ ٹھیک جی قاری صاحب، اچھا کچھ کالز لے لیتے ہیں ہم، پھر ہم آگے بڑھاتے ہیں بات کو۔ جی السلام علیکم۔ ہلو ہلو جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے۔ شاہد بات کر رہا ہوں جی گجرانوالہ سے۔ جی شاہد صاحب۔ سر سوال یہ ہے علماء دین سے میرا، آج ہم نے نیا ایک معاملہ دیکھا ہے یہ 12 ربیع الاول کے بارے میں، کیا کہ آج 75 جانوروں کی قربانی دی جا رہی ہے، یہ جائز ہے اس میں 12 ربیع الاول میں؟ یہ ہمیں دکھا رہے ہیں ٹی وی پر 75 جانوروں کی قربانی دی جا رہی ہے۔ اچھا، تو یعنی آج کے دن کی مناسبت سے دی جا رہی ہے؟ جی جی۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم سوال رکھتے ہیں۔ جی قاری صاحب کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے جی، دین اسلام کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عیدیں منائی ہیں، عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے۔ عید الفطر جو ہے اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح نہیں کیے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانیاں کی ہیں، اونٹ نہر بھی کیے گئے ہیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ٹھیک ہے، آپ نے اس کے اوپر عمل کیا ہے، اور مسلمانوں نے بھی اسی سنت ابراہیمی پر عمل کیا ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اچھا، ایک دن خاص منانا اس حوالے سے کہ اس دن قربانی کی جائے، تو وہ عید الاضحیٰ ہے یا اس سے متصل جو دن ہے، وہ تو ایک فرائض میں شامل ہے نا، قربانی تو کیونکہ واجب ہے، تو یہ اگر صدقے کے طور پر اگر ذبح کیا جائے تو صدقہ تو ہو سکتا ہے۔ دیکھیے جی، مسئلہ یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام کریں، ہمیں دائرہ شریعت سے باہر نہیں جانا چاہیے، دائرہ شریعت کے اندر رہتے ہوئے ہم ہر کام کر سکتے ہیں، اسی میں ہماری عظمت بھی ہے اور عزت بھی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں وہ کامل ہیں، مکمل ہیں، ان کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں ہے۔ یہاں بات ذاتیات کی نہیں ہے، یہاں پر بات شخصی نہیں ہے، یہاں پر بات ہے دین کی، شریعت کی، اسلام کی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز بھی ہم تک پہنچائی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہی ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ٹھیک ہے، اچھا وہ تو کیونکہ احکامات کا معاملہ ہے نا، جو شریعت کا معاملہ ہے، وہاں تو ٹھیک ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا حکم و وَحْيٌ احکام کے اندر يُوحَىٰ۔ لیکن اگر کوئی شخص، میں ایک سوال رکھ رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے، بلکہ مولانا آپ فرمائیے کہ ایک شخص عشق رسول سے سرشار ہو کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ کرتا ہے، یعنی ایک اس کو سیلیبریٹ کر رہا ہے، اور جیسے قربانی کی بات آئی، قربانی کر رہا ہے، تو کیا ضروری ہے کہ ہم اس پہ اعتراض کریں؟ دیکھیے لطیف سی بات ہے، تھوڑا سا کالرز بھی ہیں اور لوگ بھی سن رہے ہیں، ظاہر دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے پروگرام، تو ذرا تسلی سے یہ بات سننے والی ہے۔ اچھا، آپ یہ دیکھیے کہ قربانی کرنا جائز ہے، ہاں جی جائز،
کسی بھی دن کی جا سکتی ہے، کسی بھی دن کی جا سکتی ہے۔ ایک شخص کا جی چاہتا ہے کہ میں صدقہ کروں اور وہ صدقے کی شکل قربانی ہو جانور کی، جیسا کہ چاہے کر سکتا ہے۔ ایک شخص کا دل کرتا ہے کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، تو آج میں دوستوں کو بٹھا کے آج ذرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد زیادہ آ رہی ہے، تو آج میں ذرا بیٹھ کے ان کا تذکرہ، ان کی سیرت پہ بات کریں، ان کے حوالے سے، جیسے کہ برقردار نے نعت کہی، جناب نے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی، اس میں کوئی حرج نہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں دل کرتا ہے کہ خاندان والوں کی ایک دعوت بھی کر دوں اور غربا میں کھانا بھی بانٹ دوں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہاں تک حرج نہیں چل رہا۔ ٹھیک۔ اعتراض جس بات پہ، تھوڑا سا اعتراض، اور میں خالی مولانا اس بات کی تائید کریں گے، جس وقت آپ اس سارے عمل کو آرگنائز کر کے دین کا ایک حصہ بنانا چاہتے ہیں، ٹھیک نہیں، اب یہ تصور جو آپ نے کیا کہ آرگنائز کر کے دین کا حصہ بنا رہے ہیں، نہیں اس پر یہ کیسے معلوم آپ کو یہ بات کہ وہ دین کا حصہ بنا کر آرگنائز کر کے یہ بات کر رہے ہیں؟ پہلے تو کبھی نہیں ہوا۔ دیکھیے پاکستان میں ہمیں رہتے ہوئے تو زمانہ ہو گیا نا، آپ کو بھی کبھی ایسا نہیں ہوا، لیکن ایک شخص، میں صرف میرا مدعا ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص عشق رسول سے سرشار ہو کر ایک کام کر رہا ہے، تو مجھے اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اس کو یہی بات کرنی چاہیے کہ بہت اچھی بات تم کر رہے ہو، لیکن جیسا آپ نے فرمایا، قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ دیکھو اتباع رسول یہ ہے وہ منزل جس کا تقاضا ہم سے ہمارے رسول کر رہے ہیں، لیکن تم جو کر رہے ہو ٹھیک ہے، یہ ایک تو محبت کا انداز ہے نا، اس پر ہمیں ملتی ہیں ہسٹری میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اور دوسرے واقعات، کہ محبت میں، اللہ سے محبت میں، اللہ کے رسول سے محبت میں ایک بندہ بہت آگے چلا جاتا ہے، لیکن کچھ جگہوں پر ہم کچھ قدغنیں لگا کر کچھ پاکٹس بنا دیتے ہیں کہ تم یہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، سورہ فتح۔ کفار پہ شدید، آپس میں رحم دل۔ اگر میں کر رہا ہوں، اس عمل سے گزر رہا ہوں، قربانی کر رہا ہوں، یا میں کیک کاٹ رہا ہوں، یا کچھ لوگوں کا اعتراض یہ بھی ہے کہ کیک کٹتا ہے، فیصل آباد میں ایک بڑا کیک کٹا، کل میرے خیال ہے کوئی 63 پاؤنڈ کا کیک کٹا۔ کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم جو کر رہا ہے اسے کرنے دیں اور اس کو ایک بہت دھیمے انداز میں اور ایک جسے کہتے ہیں بٹوین دا لائنز، بین السطور یہ میسج دیں، بہت اچھا کام کر رہے ہو تم، بہت اچھی بات ہے، لیکن دیکھو کیا تمہارے اس عمل سے اللہ کے رسول خوش ہوں گے؟ کیا دنیا میں مبعوث وہ اس کام کے لیے ہوئے تھے؟ میں آپ کی بات میں اضافہ کر دوں اگر اجازت ہو جی۔ جیسے آپ نے کہا نا کہ بہت اچھا کام کر رہے بہت، آپ کی یہ رویہ ہونا تو یہی چاہیے کہ میں نے عرض کیا کہ بہرحال شریعت کی حدود ہیں، ان حدود کو ہمیں ان کا احترام اور اہتمام بھی کرنا ضروری ہے۔ اس میں ہم کیوں نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لے لیں۔ مثلا اگر حضور نے شخص کو کام کرتے ہوئے دیکھا اور ان کو وہ کام محسوس ہوا کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے، جی، تو انہوں نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں یہ نہیں ہے، بلکہ یوں کہا کہ دیکھو کیا تم کو میں سے بہتر بات نہ بتا دوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جہانگیر صاحب کیا سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے رویہ۔ لا الہ الا اللہ۔ کچھ کالز لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ ہیلو۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، جی فرمائیے، خالد صاحب بول رہے ہیں؟ جی سر، میں خالد بول رہا ہوں بھاولپور سے۔ جی خالد صاحب بھاولپور سے، فرمائیے سر۔ سر میں سعودی عرب میں ہوتا ہوں۔ جی جی۔ تو یہ جو جشن عید میلاد نبی ہے وہاں پہ سعودی میں نہیں منایا جاتا، اور یہ پاکستان میں کیوں منایا جاتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، اچھا سوالات، کوشش ہماری یہ ہے، میں تمام ناظرین سے مخاطب ہوں کہ آج اظہار کیا جائے اپنی محبت کا، اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے کا، تعلق کا، اور ان پر عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کا۔ اختلافی گفتگو اگر نہ ہو، کم از کم آج بالکل ہی نہیں ہونی چاہیے، آج تو بالکل نہ ہو تو بہت ہی اچھا ہے یہ۔ اچھا یہ جو بات فرمائی مولانا جہانگیر محمود صاحب نے، میں چاہ رہا ہوں اس پر آپ بات کریں کہ جس طرح ہم بات کرتے ہیں نا، اور آپ نے جو مثال دی ہمارے لیے قیامت تک روشن مثال، وجہ وجود کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جو طریقہ بتایا، انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، قرآن کریم یہ نقطہ تعلیم کر رہا ہے، اور ہمیں نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ سخت گیر بنا کے نہیں بھیجے گئے ہیں، آپ کا کام ذکر کرنا ہے، آپ ذکر کرتے، ہدایت دینا نہ دینا یہ ہمارا کام ہے۔
کیا ایسا نہیں کہ ہم نے اپنے کام اللہ پہ چھوڑ دیے, اللہ کے کام خود پکڑ لیے؟ محترم انیف صاحب, اس حوالے سے اللہ رب العالمین نے جو دعوت کا اسلوب بیان فرمایا ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ قل ھذہ سبیلی, اے میرے پیغمبر کہہ دیجیے یہ میرا راستہ ہے, ادعو الی اللہ, میں اللہ کی طرف تم لوگوں کو بلاتا ہوں. کس بنیاد پر, کس طرح؟ بصیرت و برہان پر, بصیرت و برہان پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے ان تمام اسلوبز کو اور ان تمام مہذب, مؤدب, محترم اور مشفقانہ طریقوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی امت کو رشد و ہدایت کی طرف بلایا ہے. سبحان اللہ. اور اللہ رب العالمین نے جو آپ کو کتاب عطا فرمائی ہے, جو شریعت آپ کو دی ہے, اور رب العالمین نے فرما دیا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, تو اس کے اندر ہر چیز کی وضاحت, تفسیر, توضیح اور تشریح موجود ہے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, ہر چیز کی اس کے اندر وضاحت موجود ہے. اور رب العالمین نے یہ بھی فرما دیا کہ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا. تو اللہ رب العالمین نے جس طرح قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے, اسی طرح اللہ احکم الحاکمین نے اس کی توضیح و بیان کا ذمہ بھی خود لیا ہے. تو شریعت اسلامیہ کے اندر تمام تر خوشی اور غمی کے طریقے موجود ہیں, یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو کہاں گرے ہیں وہ بھی موجود ہے, آپ نے تبسم کہاں فرمایا ہے وہ بھی موجود ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء حق کی یہ ذمہ داری ہے کہ شریعت کو, دین کو, اسلام کو واضح انداز کے اندر بیان کریں تاکہ لوگوں کو حقائق کا علم ہو کہ حقیقت کیا ہے. بالکل, اور بیان اس طرح کریں کہ وہ نرمی کے ساتھ بیان کریں, اس میں نرم خوئی سامنے آئے, اس میں ڈنڈا سامنے نہیں آئے, ان بات ایسی ہو کہ جو پرکشش ہو, بات ایسی ہو جو قبول کی جائے, اور خاص طور پہ ہماری نوجوان نسل قبول کرے. وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم میں اور علماء میں ایک بودھ ہے, وہ یہ نہ سمجھیں کہ جتنا ہم جانتے ہیں ہمارے علماء نہیں جانتے ہیں, وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے علماء آؤٹ ڈیٹڈ ہیں, وہ یہ نہیں سمجھیں کہ جدید علوم صرف ہم ہی جانتے ہیں, انہیں کیا معلوم, انہوں نے سب چند آیتیں بیان کر لی, چند احادیث بیان کر لی, اصل میں علوم جدیدہ ہمارے پاس ہے. تو اس خلیج کو دور کرنا ہے, اور یہ تقاضا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا. ٹھیک ہے, میں عرض کرتا ہوں اس وقت ہمیں جانا ہے نیوز بریک کی جانب, جہاں بات کٹ رہی ہے, جہاں قاری صاحب وہیں سے بات شروع ہوگی. خواتین و حضرات, اس وقت ہم جا رہے ہیں بریک کی جانب. جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے محترم قاری خالد عثمان صاحب اور حنا نصر اللہ, ملک کی ممتاز نعت خواں. ہم قرأت ان کی سنیں گے, نعت سنیں گے حنا سے, اور اس کے بعد ہم قاری شیخ یعقوب صاحب اور مولانا جہانگیر صاحب سے دوبارہ گفتگو کا آغاز کریں گے وہیں سے جہاں سلسلہ ٹوٹ رہا ہے. آ رہے ہیں بریک کے بعد. یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر. ویلکم بیک خواتین و حضرات, پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج کا دن خواتین و حضرات, جیسے کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ آج کا دن عالم انسانیت کے لیے ایک خوبصورت دن, ایک روشن دن, ایک منور دن, وہ دن کہ جس دن اس کائنات پر ایک روشن صبح کا آغاز ہوا. محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. خواتین و حضرات, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. پیام صبح میں عام طور پر نشریات ہماری 1 گھنٹے کی ہوتی ہیں, صبح 7 سے 8, لیکن آج نشریات ہماری 7 سے 9 ہوں گی انشاءاللہ. پہلا گھنٹہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے, اور اس میں ہم نے اپنے ملک کے ممتاز علماء کرام سے گفتگو کی. ہم نے قاری شیخ یعقوب صاحب کی قرأت سے اس پروگرام کا آغاز کیا تھا. اس کے بعد عبدالصمد سراقہ صاحب نے نعت پیش کی. اب ہم اس پروگرام کا جو دوسرا حصہ ہے وہ شروع کر رہے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے ممتاز قاری, اور خواتین و حضرات ایک خاص بات میں آپ کو یہ بتاؤں, ان قاری صاحب کا حوالہ یہ دوں کہ پیام صبح جو روز آپ سنتے ہیں اور روز آپ جو دیکھتے ہیں,
اس میں جن صاحب کی قرت سے یہ پروگرام آغاز ہوتا ہے، یعنی جو آواز بیک گراؤنڈ میں ہوتی ہے، آج پہلی مرتبہ انہیں آپ آن کیمرہ دیکھیں گے. وہ ہیں محترم قاری محمد خالد عثمان علوی صاحب. میں گزارش کروں گا محمد خالد عثمان علوی صاحب سے کہ وہ سورہ احزاب کی چند آیات تلاوت فرمائیں. اس کے بعد ہم اپنے ملک کی ممتاز نعت خواں محترمہ ہنا نصر اللہ صاحبہ سے بہت ایک خوبصورت نعت، بہت ہی دل نشیں آواز آپ کی، دل نشیں انداز. اور جب ذکر ہوتا ہے کس کا؟ جس کا ذکر بلند کیا اللہ تعالیٰ نے، ورفعنا لک ذکرک، جس کا ذکر اللہ بلند کرے اس کے ذکر کو کون روک سکتا ہے؟ خواتین و حضرات، 1.5 ارب مسلمان موجود ہیں جن کے خون میں عشق رسول گردش کرتا رہتا ہے، اور ابلیس یہ چاہتا ہے کہ ان کے بدن سے روح محمد نکال دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. ابلیسیت جو آج کی ابلیسیت ہے وہ بھی یہ چاہتی ہے کسی طریقے سے مسلمان سیکولر ہو جائیں اور ان کے ذہن سے محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تعلق نہ رہے جو آج 1.5 ارب مسلمانوں کا ہے. خواتین و حضرات، آج کسی اور پیغمبر کے ماننے والے جو آج دنیا کے بڑے مذاہب ہیں، ان کے سامنے ان کے پیغمبر کی توہین کر دی جاتی ہے تو وہ ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے چلے جاتے ہیں. لیکن آج کسی باعمل اور پریکٹسنگ مسلم کی بات میں نہیں کر رہا، کسی اس آدمی کی جو کہ دین کے احکامات کا پابند نہیں ہے، اس کے سامنے بھی کبھی حرمت رسول کی پامالی نہیں ہو سکتی. یہ ہے عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن اس عشق کے ساتھ ساتھ ایک اتباع رسول جس کا تقاضا دین کر رہا ہے، جس کا تقاضا قرآن کریم کر رہا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اتباع رسول کریم کے بغیر ہم کیسے اس منزل تک پہنچ سکتے ہیں جس کا تقاضا ہم سے ہمارے رسول کرتے صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ احزاب کی آیات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له الله في الذين خلوا من قبل. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. ما كان محمد
سبحان اللہ سبحان وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اللہ اکبر والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. صدق الله العظيم. سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ تھے قاری خالد عثمان علوی صاحب. خواتین و حضرات، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. سورہ احزاب کی یہ جو آپ نے آیت منتخب کی. آج کا موضوع جو پیام صبح کا وہ یہ کہ آج کے دن کے حوالے سے خاص پیغام کیا ہے، اصل پیغام کیا ہے، جس پر ہم اتباع رسول کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں مسلسل. یہاں پر بات ہو رہی ہے، جس آیت کو یہاں پر میں جس پر بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں اور وہ خاتم النبیین ہے. نبوت تمام ہو گئی، کار نبوت باقی ہے. کار نبوت ایک امتی کی حیثیت سے ہم پر فرائض کیا عائد ہوتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امتیوں سے کیا تقاضا ہے. بلغ ما انزل الیک. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جو نازل ہوا اسے آگے بڑھاؤ، اسے آگے دین کی دعوت دو، پیغام پہنچاؤ. ہدایت دینا نہ دینا یہ ہمارا کام ہے. لیکن اب یہ کار نبوت یہ امتیوں پر ذمہ داری کی شکل میں آ گیا. اس کام کو آگے بڑھانا ہے. یعنی پیغام یہ بھی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تبلیغ کرو. اور جب تبلیغ کا عمل چھوٹ جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو تکفیر کا عمل شروع ہو جاتا ہے کہ میں مسلمان اور باقی سب کافر. چھوٹے چھوٹے پاکٹس بن جاتے ہیں، کہیں دیوبندی، کہیں بریلوی، کہیں شیعہ، کہیں سنی. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. آپ کے ماننے والے، آپ کی اتباع کرنے والے آپس میں تو رحم دل ہوتے ہیں، صرف شدید ہوتے ہیں تو کس پر؟ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں پر. خواتین حضرات، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہنا نس اللہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد. زبان پہ نام میرے صبح ہو شام اس کا ہے. زبان پہ نام
صبح ہو شام اس کا ہے درود اس کے لیے ہے سلام سبحان اللہ اس کا ہے سبحان اللہ درود اس کے لیے ہے سلام اس کا ہے اسی کا نام جڑا خدا کے نام کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ اسی کا نام جڑا ہے خدا کے نام کے ساتھ نہ مل سکا جو کسی کو مقام اس کا ہے نہ مل سکا جو کسی کو مقام اس کا ہے درود اس کے لیے ہے سلام اس کا ہے اور اسی کا گھر ہے جو افضل ہے ہر گھرانے سے اسی کا گھر ہے جو افضل ہے ہر گھرانے سے دوام اس کے لیے احترام اس کا ہے دوام اس کے لیے احترام اس کا ہے درود اس کے لیے ہے سلام اس کا ہے میں معتبر جو ہوا ہوں تو اس کی رحمت سے میں معتبر جو ہوا ہوں تو اس کی رحمت سے کمال میرا نہیں لطف عام اس کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کمال میرا نہیں لطف عام اس کا ہے سبحان اللہ زباں پہ نام میرے صبح ہو شام اس کا ہے درود اس کے لیے ہے سلام اس کا ہے ماشاء اللہ ہے نا، جیتی رہی ہے خواتین و حضرات.
سروت حسین کا شعر یاد آ رہا تھا جب ہنا پڑھ رہی تھی کہ پر شکستہ جانب طیبہ سفر کیسے کرے، یہ کبوتر گنبد خضراء میں گھر کیسے کرے۔ سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، موضوع آج کا ایک خاص دن کے حوالے سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ہم سے تقاضا کیا ہے، آج کے دن کا پیغام کیا ہے۔ آپ کی سیرت کا پیغام ہماری خواتین کے لیے کیا ہے، ہمارے نوجوانوں کے لیے کیا ہے، ہمارے حکمرانوں کے لیے کیا ہے، مسلمان ریاستوں کے سپہ سالاروں کے لیے کیا ہے۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَأَعِدُّوا لَكُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، زندگی کو آسان بنایا جائے، ایمان اور عمل صالح کو اپنا مشعل راہ بنایا جائے، اور عسکری تربیت ہر مسلمان کے لیے کیا ضروری نہیں؟ کیا دین کا تقاضا نہیں؟ کیا قرآن کریم کا تقاضا نہیں؟ خواتین و حضرات، اس پر گفتگو کریں گے ممتاز علماء سے جو ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اس وقت ہم جا رہے ہیں بریک کی جانب۔ جب بریک سے واپس آئیں گے تو قاری شیخ یعقوب صاحب اور مولانا جہانگیر محمود صاحب ہمارے ساتھ پھر تشریف فرما ہوں گے۔ آ رہے ہیں بریک کے بعد۔ کے راستے پر فرشتے حیران سے تک رہے ہیں۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج پیام صبح کا ایک خصوصی پروگرام، اسپیشل پروگرام جو ہم بات کریں جس موضوع پر، وہ ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل پیغام کیا ہے۔ گفتگو ہو رہی ہے آج کیونکہ خاص پروگرام ہے، اس لیے دورانیہ بڑھ گیا آج کے پروگرام کا۔ عام طور پر پروگرام ہمارا ہوتا ہے 7 سے 8 تک، لیکن آج 7 سے 9 تک ہم جائیں گے اور گفتگو ہوگی علماء کرام سے، اپنی علمی کمی دور کریں گے۔ آپ کے سوالات آ رہے ہیں۔ آج ہم نے قرأت سے، وہ قرأت جو ہم نے قراء حضرات کو یہاں بلوایا، ان کی قرأت سنی، پھر ہم نے نعتیں سنی۔ ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے قبل کہ میں اگلا سوال رکھوں اپنے مہمانوں کے سامنے، میں آپ کے سامنے آج کا جو کوئز، جو ہم روز ایک سوال رکھتے ہیں خاص طور پہ اپنی یوتھ کے سامنے، وہ سوال ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سوال یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کس سن ہجری میں ہوئی؟ 3 آپشنز، 6 ہجری، 7 ہجری، 8 ہجری۔ خواتین حضرات، آپ ہمیں ہمارے ٹیلی فون نمبرز ہیں 04236308161 اور 04236308164 پر ٹیلی فون کے ذریعے اپنے صحیح جوابات روانہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر ہے 3031۔ تشریف فرما ہے دوبارہ ہمارے ساتھ 7 سے 8 بھی ہمارے ساتھ رہے محترم شیخ محمد یعقوب صاحب، ممتاز عالم دین، اور خواتین حضرات مولانا جہانگیر محمود صاحب۔ شیخ یعقوب صاحب، جو میں نے بریک سے قبل ایک سوال رکھا تھا، میں چاہتا ہوں جواب آپ کے سامنے۔ پیغام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمام انسانیت کے لیے آپ کی سیرت قیامت تک رول ماڈل ہے۔ ہماری خواتین کے لیے جو ایک امت کا بہت بڑا چنک ہے، بہت بڑا حصہ ہیں، ہماری خواتین کے لیے حضور کا کیا پیغام ہے؟ اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید میں فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کا اسوہ حسنہ پوری دنیا کے لیے، امیر و غریب کے لیے، مرد و عورت کے لیے، بوڑھے اور بچے کے لیے، سب کے لیے ایک ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے۔ جہاں تک بات ہے خواتین کے حوالے سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں بچیوں کی تربیت پر خصوصی توجہ دی ہے اور اس کی تلقین بھی فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی شخص کو اللہ تبارک و تعالی نے 3 بیٹیاں عطا کی ہیں، وہ ان کی پرورش کرتا ہے اور پھر اس پہ صبر کرتا ہے اور ان کے فرائض کو ادا کرتا ہے، وہ کل قیامت کے دن جنت میں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا تربیت کس طرح کرتا ہے؟ اسلامی خطوط پر۔ ٹھیک ہے، اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور انہیں علم کے زیور سے منور کرتا ہے، آراستہ کرتا ہے۔ ٹھیک، علم کے زیور سے آراستہ کرتا ہے اور ان کے فرائض کو ادا کرتا ہے، شادی بیاہ ان کا کر دیتا ہے، ٹھیک، تو وہ جنت میں ہوگا۔ سوال کیا گیا کہ اگر کسی کی 2 بچیاں ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، تو آپ نے فرمایا 2 والا بھی جنت کا مستحق اور حقدار ہے۔ ٹھیک، تو اس سلسلے میں قرآن مجید کی وہ آیت سامنے رکھنی چاہیے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ،
عورت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی روشنی میں کہ وہ باوقار طریقے سے اپنے گھروں کے اندر رہیں، بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں، اور بازاروں کا گشت بلا وجہ نہ کریں، اور یوں ہی تفریح کے نام پر آوارگی جو ہے اس کی روک تھام کریں۔ اب گھر کے اندر رہ کے کیا کرنا ہے؟ خاوند کی خدمت ہے، اولاد کی تربیت ہے، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تاکہ ایک بہترین معاشرے کی تشکیل ہو جی، اور بہترین معاشرہ بنے، بہترین ریاست بنے، اور پھر یہ سلسلہ بڑھتا رہے امت کی سطح پر اور انسانیت کی سطح پر۔ خواتین کی تربیت کے حوالے سے آپ تو ایک استاد بھی ہیں، آپ ہماری بچیوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں سیرت پاک کے حوالے سے؟ دیکھیے، خاتون کا اگر مقام اور مرتبہ دین اسلام میں اگر ہم بات کرنے چلیں گے تو نہ صرف کہ بہت وقت گزر جائے گا بلکہ مردوں کو لگے گا شاید ہمارے حقوق کم ہیں تھوڑے سے۔ اچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے گھر کی خواتین کو جمع کیا، اپنی پھوپھیوں کو، اپنی بیگمات کو، اپنی بیٹیوں کو، اور سب سے خطاب کیا اور کہا دیکھو، ایک ایک کو نام لے کے کہا دیکھو، عمل کرنا، عمل کرنا، یہ مت سمجھنا کہ میری رشتہ داروں تو بچ جاؤ گی۔ یہ عمل کی تربیت کیسے آئے گی؟ دو چیزیں خواتین کے لیے خاص طور پہ اور سب کے لیے، ہر مسلمان کو بنیادی طور پہ قرآن مجید کا اور سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ دو کام کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا اور دوسرا سیرت کا مطالعہ کرنا۔ اب ہمیں اپنی ہر چیز، اور یہ وہ کام ہے جو ہر شخص کر سکتا ہے، اپنے گھر میں اپنی بچوں کو بٹھائے اور اچھی کتاب لے کے سیرت کی ان کو سنائے، ان کو سمجھائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پہ حسنہ ان کے سامنے پیش کرے، محبت سے، پیار سے اکٹھا کرے ان کو۔ اور خواتین کے اندر، اور بچیاں زیادہ جلدی پک اپ کرتی ہیں بچوں سے ویسے، ٹھیک ہے، اور بچیوں کی جو تعلیم ہے، بچوں کی جو تربیت ہے وہ بچوں سے زیادہ اہم ہے، اس لیے زیادہ حساس مسئلہ ہے، وہ زیادہ حساس مسئلہ ہے، ایسا ہی ہے نا، ایسا ہی، کیونکہ جو یہ ایک لڑکی جب تیار ہوتی ہے، ہم اس کو دوسرے گھر بھجواتے ہیں تو وہ ایک خاندان کی بنیاد ہوتی ہے، اور پھر سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ تو ہم یہ دینی فریضہ ہے، دینی تقاضا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو علم کے زیور سے آراستہ کیا جائے، جیسا کہ قاری صاحب نے فرمایا۔ ہم اپنی بچیوں کو نہیں پڑھوا رہے، کس قدر ظلم کر رہے ہیں، بلکہ یہ ظلم کے ساتھ ساتھ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بغاوت ہے۔ ایسا ہی ہے۔ کچھ کاز لیتے ہیں، پھر ہم آگے بڑھاتے ہیں بات کو کہ خواتین کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارے حکمران ہیں مسلم ریاستوں کے، ان کے لیے کیا رہنمائی ہے، کیا پیغام ہے آج کے دن کے حوالے سے؟ محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تقاضا کر رہے ہیں مسلمان حاکم سے، اور جو احادیث میں آئی یہ بات کہ عادل حکمران اور علماء، ان دونوں کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں۔ ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی، ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم مزمل صاحب۔ جی وعلیکم السلام جناب، میرا سوال ہے جی فرمائیے۔ آج کا دن جو ہم منا رہے ہیں یہ ہمارے لیے تو ایسا ہے کہ ہم تجدید عہد کریں، ٹھیک، اور اسی طریقے سے یہ منا رہے ہیں ہم دن، تو میرے اندر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج جو امت مسلمہ کے اندر جو اتنے بڑے اختلافات ہیں جس کی وجہ سے ہم پوری دنیا میں ایک ناکام قوم کی صورت میں نظر آ رہے ہیں، تو اس کی واحد جو ہمیں نظر آتی ہے کہ تجدید عہد کریں، تو اس کے لیے ہم یہ کیسے جان سکیں کہ ہمارا دین ہمیں بنیادی طور پر کیا وہ طریقہ بتاتا ہے دین کو سمجھنے کے لیے؟ یعنی قرآن میں جو فرمایا گیا ہے کہ تمہارے لیے دین کو آسان کر دیا گیا ہے، اور پھر دوسری جگہ فرمایا کہ جب میں کسی پر اپنا احسان کرنا چاہوں تو اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے، تو یہ دو لفظ جو ہے یہ ہم کیسے بالکل ٹھیک ہے، اس کو لے کے آگے چلیں گے۔ بہت اچھی بات آپ نے فرمائی کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن کریم کو ہم نے آسان بنا دیا ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ اگلا سوال بھی لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو، قمر صاحب بول رہے ہیں؟ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم، قمر صاحب فرمائیے۔ سر میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ نالین مبارک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، درود پاک اور کلام پاک کی آیتیں لکھوانا یا لکھنا کیا جائز ہے؟ ٹھیک ہے، دوسرا ایک چھوٹا سوال جی فرمائیے۔ اب سے کچھ سال پہلے جی اسی 12 ربیع الاول کو
خوشی بھی منائی جاتی تھی، غمی بھی منائی جاتی تھی. اکثر آپ نے سنا ہوگا شادی بیاہوں کے اس میں 12 وفات کا مہینہ کہا جاتا تھا. جی بالکل بالکل. لیکن یہ کچھ ہی سالوں میں جی ہاں بالکل صحیح ہے اس طرح کی بات. لیکن ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم تک یہ پہنچ گیا. اور خواتین کے لیے تو آپ حضرات نے بہت اچھا یعنی پیغام دیا جو سیرت پاک کی روشنی ہمیں مل رہی ہے. جہانگیر صاحب، ہمارے جو مسلم حکمران ہیں ان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تقاضا کر رہے ہیں آج 2012 میں؟ دیکھیے، ایک عام مسلمان تو اپنی ذات کی حد تک ہی ذمہ دار ہوتا ہے، لیکن اس کی زندگی میں کئی رولز ہوتے ہیں. چنانچہ آپ سے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص ایک چرواہا ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے. حکمران سے پوچھا جائے گا اس کی رعایا کے بارے میں. مزید بھی آگے حدیث کے الفاظ ہیں، لیکن اس وقت بات حکمرانوں کی ہو رہی ہے کہ حکمران کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قیامت کے دن اس کے سارے اعمال، وہ ایک جیسے مسلمان کے ساتھ کیسا مسلمان تھا، کیسا والد تھا، کیسا شوہر تھا، کیسا بیٹا تھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ اہم سوال ہونا ہے کہ کس طرح کا حکمران تھا. اس طرح کا حکمران جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں. اس کی سب سے ایک روشن مثال سیدنا عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ بیٹھا ہوا ہوں اور دجلہ اور فرات کے کنارے کتا بھی اگر پیاسا مر جائے تو عمر سے سوال ہوگا اس دن. ایک بوڑھی مائی سے ملتے ہیں سفر دمشق میں. یہ میں حکمرانوں پہ چھوڑ رہا ہوں کہ وہ اس پہ کیا مطلب نکالتے ہیں اس بات کا. راستے میں ایک بڑھیا ملتی ہے. بڑھیا اسے کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اب آپ کا علاقہ مسلمانوں کے پاس آ گیا؟ وہ بڑھیا کہتی ہیں ہاں. کہتے ہیں آپ کیسا حکمران ہے یہ جو نیا حکمران ہے عمر بن خطاب؟ تو بڑھیا کہتی ہے بہت برا آدمی ہے. تو پوچھتے ہیں صحابہ بھی ساتھ ہیں سیدنا عمر کے، وہ ظاہر شکل سے تو نہیں پہچانتی ان کو. وہ کہتی ہے برا آدمی ہے. سیدنا عمر پوچھتے ہیں کہ اماں برا کیوں ہے وہ؟ کہتی ہے اتنے ہفتے سے حکمران بنا مجھے ملنے بھی نہیں آیا. تو وہ کہتے ہیں کہ اماں اتنی دنیا اس کے پاس ہے، وہ کہاں کہاں جائے، کس کس گھر میں جائے، کس کس کو دیکھے. تو وہ اماں کہتی ہے دیکھو اگر وہ ہر گھر کا حال نہیں جان سکتا تو اس کو اس جگہ بیٹھنے کا حق نہیں ہے. خیر میں مختصر کرتا ہوں واقعے کو. سیدنا عمر اس کو کچھ پیشکش کرتے ہیں، کچھ سامان دیتے ہیں، چیزیں دیتے ہیں. بیچاری خوش ہو جاتی ہے. تو پھر جاتے ہوئے عبد الرحمن بن عوف ساتھ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تم کو پتہ ہے یہ کون ہے؟ میں نے کہا نہیں، یہ عمر بن خطاب ہے. وہ کہتی ہیں اب میں اس سے خوش ہو گئی. سید عمر کہتے ہیں کہ اس سے یہ لکھوا لو اور جب میں مروں تو میرے ساتھ رکھوا دینا کہ قیامت کے دن جا کے میں اتنا کہہ سکوں کہ ایک شخص مجھ سے خوش ہو گیا تھا کم سے کم. اللہ یہ ہمارے لیے روشن مثالیں ہیں. میرے خیال میں کسی آدمی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، مثال سامنے ہے. بالکل. یہ حکمرانی جس انداز سے ہوتی ہے یہ آداب حکمرانی ہے. 57 مسلم اسٹیٹس ہیں شیخ صاحب. قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے اور مخاطب ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ کہ یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کی ملت کی اتباع نہیں کرو گے. قرآن کریم کا فرمان آخری بات ہے ہمارے لیے. آج عالم اسلام کیا قرآن کریم کے اس فرمان پر عمل پیرا ہے؟ اور خاص طور پہ ہمارے حکمران یہود و نصارہ کے سامنے، مسلم دشمن قوتوں کے سامنے گھٹنے ٹیک کرنے میں اجلت کا مظاہرہ نہیں کر دیتے تاکہ ان کے سامنے قابل قبول خود کو بنایا جائے. بد نصیبی کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اور اللہ کا قرآن آنے کے باوجود بھی آج حکمران یہود و نصارہ کی کاسلیسی میں لگے ہوئے ہیں. ان کو راضی اور خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ وہ کسی شکل و صورت میں خوش ہو ہی نہیں سکتے. اور آج صورتحال یہ ہے کہ ذلت آمیز شرائط پر ان سے قرضے لیے جاتے ہیں، دہشت گردی کا ان کو کھلا موقع دیا جاتا ہے، بغیر آئین و قانون اور دستور اور قواعد و ضوابط کے ان کو ویزے جاری کیے جاتے ہیں. تو آج کے دن کی روشنی میں آج کے دن کی روشنی میں کیا پیغام حکمرانوں کو دے رہے ہیں آپ قرآن و سیرت کی روشنی؟ دیکھیے جو حکمرانوں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، کہ ملک کے اندر عدل و انصاف کو قائم کریں، امن و امان کو قائم کریں، اور جو
مسلمان اس وقت ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اور آج اتفاق سے 5 فروری بھی ہے، 12 ربیع الاول بھی ہے، اور 5 فروری بھی ہے، یوم یکجہتی کشمیر ہے، اور اس طرح ادھر تو آج صورتحال یہ ہے کہ عصمتیں پامال ہو رہی ہیں، عزتیں لٹ رہی ہیں، چادر و چار دیواری کا تقدس جو ہے وہ پامال ہو رہا ہے، اور فلسطین کے اندر جو بیٹیاں ہیں ان کو بھونا جا رہا ہے، اور جو شیرخوار بچے ہیں ان کا قتل عام ہو رہا ہے۔ قرآن کریم کیا فرماتا ہے کہ جب مظلوم تمہیں آواز دیں، اس تعلق سے کچھ فرمائیے۔ وَمَا لَكُمْ، جی یہ حکمرانوں کے لیے، لا تقاتلون فی سبیل اللہ، امت اسلامیہ کے لیے، جی وہ حکمران عربی ہیں یا اجمی ہیں۔ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تم اللہ کی راہ میں قتال کیوں نہیں کرتے؟ والمستضعفین من الرجال، یہ ضعیف مرد، والنساء عورتیں، والولدان اور یہ شیرخوار بچے، الذین جو یہ کہہ رہے ہیں یقولون اے ہمارے رب، یقولون ربنا اخرجنا، نکال ہمیں، من هذه القریۃ الظالم اہلها وجعل لنا من لدنک ولیا وجعل لنا من لدنک نصیرا، اے اللہ ظلم کی اس وادی سے ہمیں نکال دے اور اپنی طرف سے کوئی حامی و ناصر بھیج۔ اگر حکمران حامی و ناصر بن کر آگے نہیں بڑھیں گے اور اپنے فرائض کو ادا نہیں کریں گے تو پھر وہ کون کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا اسوہ اور جن کی سیرت آج یہاں بیان ہو رہی ہے، اور جن کے ساتھ محبت ایمان ہے، اور اگر کسی کو محبت نہیں تو وہ ایمان سے خارج ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی صورتحال کیا تھی؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ ایک جہادی سورہ الاحزاب کی آیت مبارکہ ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو سامنے رکھنا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چولہا 15 دن تک ٹھنڈا رہتا تھا، لیکن جو جبہات ہیں وہ گرم رہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا پیٹ خالی ہوتا تھا، اوپر پتھر باندھتے تھے، لیکن مظلوموں کی مدد کے لیے اور اپنے ملک کے دفاع کے لیے اور وطن عزیز کے استحکام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ میدان کارزار کے اندر حاضر ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، میدان کارزار میں حاضر ہوتے تھے۔ جب آپ دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو گھر میں ظاہر ہے کچھ نہیں، کئی دن چولہا نہیں جل رہا، لیکن 6 تلواریں موجود ہیں۔ سبحان اللہ، بالکل 6 تلواریں موجود ہیں، جس پر یہ بہت اہم واقعہ جو اسرائیل کی وزیر اعظم گولڈا میئر کا ہے وہ آپ کو یاد ہوگا مولانا، کہ جب دفاعی بجٹ پہ وہ سائن کر رہی تھیں تو آپ فرمائیے کیا ہوا تھا تاکہ آپ اچھا میں عرض کرتا ہوں۔ تو اسرائیل کی حکومت نے یہ کہا کہ یہ کیا کر رہی ہیں، اس پر آپ دفاعی بجٹ کے لیے اتنے بڑے بڑے ہمیں ایگریمنٹ نہیں کرنے چاہیے۔ تو آپ گولڈا میئر نے یہ کہا کہ میرے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت موجود ہے کہ آپ کے گھر میں جب آپ رخصت ہو رہے ہیں دنیا سے تو آپ کے گھر سے 6 تلواریں، اور جو آپ اس نے پوری سیرت پڑھی تھی گولڈا میئر نے، اس نے کہا میرے نزدیک روشنی کا مینار ہے یہ سیرت، سادہ زندگی، علم کا حصول اور امت مسلمہ میں ہر شخص کی لازمی عسکری تربیت، کیا دین کا تقاضا نہیں؟ اس سے کوئی بحث نہیں ہے، کوئی دوسری بات ہو نہیں سکتی کہ دین کے تقاضوں میں یہ شامل ہے۔ میں قتال و جہاد کے تقاضے کے ساتھ ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنا ہے اور عمل کرنا ہے ظاہر انشاءاللہ، تو اس کو مجموعی طور پہ دیکھنا پڑے گا، ایز این آرگینک ہول، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سے کام کیے۔ جہاد و قتال بھی کیا، دعوت و تبلیغ بھی کی، تدریس و تعلیم بھی کی، تجارت بھی کی، لین دین بھی، خرید و فروخت بھی، شادیاں بھی کی، بچوں کی تربیت بھی کی، ساروں کے ساروں کو دیکھنا پڑے گا۔ بالکل، فتح مکہ بھی کیا، فتح مکہ بھی کیا۔ تو جو ایک اہم چیز ہے نہ بھولنے والی، جو انہوں نے اپنے صحابہ کو بھی اس بات کا پابند کیا کہ میدان جنگ میں کھڑے بھی جا کے ہو جاؤ، جا کے کھڑے بھی ہو جاؤ، تو پھر بھی ایک آخری کوشش ضرور کرنا کہ ان کو دعوت اسلام دے دو۔ ٹھیک، یہ بڑی اہم بات ہے۔ ٹھیک، بات یہ ہے کہ خیبر کا واقعہ، خیبر میں جنگ ہو رہی ہے، ایک عرصے سے جنگ ہو رہی ہے، لوگ قتل ہو رہے ہیں، سیدنا علی کو بھجوایا جاتا ہے کہ جا کے اب آپ مارکا اس کو لیڈ لشکر کو کریں۔ کئی مسلمان شہید ہو چکے ہیں، قیمتی مسلمان۔ جاتے وقت جو آخری نصیحت حضور کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بڑی اہم ہے۔ عام طور پہ کیا نصیحت کریں گے کہ جاؤ جا کے اکھاڑ دو، مار دو، تباہ کر دو۔ وہ کہتے ہیں دیکھو علی، جو بھی ہدایات دیتے ہیں، جنگی ہدایات دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو علی، ایک بات یاد رکھنا کہ اگر تمہارے ہاتھوں سے ایک بھی شخص دین میں داخل ہو جائے تو وہ ہر اس شے سے بہتر ہے جس پہ سورج کی کرنیں گرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کس موقع پہ یہ کہہ رہے ہیں؟ تو اول جو پرائرٹی ہے نا، وہ قوموں کو نیست و نابود نہیں کرنا، جی ہاں، بلکہ کو دین کی طرف اور یہ تلوار بھی
اگر جیسے آپ نے فرمایا کہ پہلے کلمہ پیش کیا جائے تو جہاد جو ہوگا، جو قتال، اگر ہم جہاد کو آگے بڑھائیں کہ کتب علیکم القتال حتی لا تکون فتنہ، جو قرآن کریم فرما رہا ہے، وہ اس لیے کہ قتال بھی اس وقت ہوگا کہ جب کلمہ پیش کیا اور کلمے کو رد کر دیا گیا. حق کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے کا نام جہاد ہے، اس کے سوا کوئی چیز نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے جو بات فرمائی اس پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں حضرات بات کریں. یہ اس پروگرام کا آخری سوال ہے، اس کے بعد قرآن اندازی ہوگی. شیخ صاحب، ہمیں قرآن کریم پڑھنا چاہیے، ہمیں سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے. یقیناً یہ تو ہم امتی ہیں، ہماری جانیں قربان ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہمارے اندر سے روح محمد نہیں نکل سکتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک غیر مسلم ظاہر ہے وہ بھی امت محمدیہ کا حصہ ہے، اس حوالے سے کہ وہ امت دعوت ہے، ہم امت اجابت ہیں کہ ہم نے یہ کلمہ قبول کر لیا، ہمارا ختم نبوت پہ ایمان ہو گیا. ہم ایک غیر مسلم کو کس طرح یہ بات کہیں کہ وہ بھی قرآن کریم کا مطالعہ کرے، غیر متعصب ہو کر سیرت کا مطالعہ کرے، اور پھر یہ بتائے کیا اس کائنات نے کوئی دوسرا ایسا پیدا کیا؟ کیا طریقہ اس کا؟ جس طرح آپ نے بات کی بار بار کہ دعوت دیں، کس طرح دعوت دیں، کس طرح بات کریں نرمی کے ساتھ. میں تو حضرت مولانا صاحب کی جو بات ہے اس میں تھوڑے سے اضافے کے ساتھ پھر اس طرف آتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قافلے مدینہ سے نکالے ہیں اور کارواں روانہ کیے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باقاعدہ یہ آداب بتائے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے جا کے دعوت دین کو پیش کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور سیدنا علی المرتضیٰ کو بھی کہا تھا کہ لَأَن يَهْدِيَكَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا لَكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ. اگر آپ کی وجہ سے کوئی ایک بھی بندہ راہ حق پر آ گیا تو عرب کے سرخ اونٹ سے بہتر ہے. اگر وہ اتمام حجت ہو گیا، اگر انہوں نے کلمہ قبول کر لیا تو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تمہارے بھائی ہیں. قبول نہیں کرتے تو پھر جزیہ کا مطالبہ ہوگا، حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. یہ دین طریقہ کار بتا رہا ہے. اگر وہ بھی قبول نہیں کرتے کیا کیا جائے؟ پھر اگر وہ بھی قبول نہیں کرتے پھر تیسرا اور آخری سٹیپ کیا ہے؟ تلواروں کو بے نیام کیا جائے گا. لیکن آج جو اس وقت صورتحال ہے افغانستان کی، کشمیر کی، فلسطین کی، عراق کی، دنیا کے دیگر اسلامی ممالک کی، یہاں سے قافلے نکل نہیں رہے بلکہ ان کے اوپر گولہ و بارود کی برسات ہے. آج وہ گولیوں کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، بلکہ ہم دشمنان دین کی معاونت کر رہے ہیں. ہم اپنے ہی بھائیوں کے خلاف جا رہے ہیں اور ان کے اتحادی بنے ہوئے. لیکن آج کے دن کا پیغام، آج کیونکہ وقت بہت کم ہے، یہ بتائیے غیر مسلم بلغ ما انزل الیک، ہم ان تک کیسے بات پہنچائیں کہ آپ پڑھیں قرآن کریم، تراجم پڑھیں اور آپ سیرت کا مطالعہ کریں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. لیکن اللہ نعبد الا اللہ کہا گیا نا، اللہ نعبد الا اللہ. تو اس طرف آنا چاہیے کہ ان کو چاہیے قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں. دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہستی کوئی نہیں. آپ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور قرآن جیسی سچی کتاب. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا آخری کلام اللہ کا قرآن مجید ہے. اس جیسی دنیا میں کتاب نہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کوئی بھی نہیں. ٹھیک ہے، سچی کتاب. یہ سچی کتاب ایک سچے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تصدیق کر رہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. تو ہم اپنے جو مسیحی بھائی جو عددی اعتبار میں دنیا میں سب سے زیادہ ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچا سکتے ہیں. آج کے دن کا پیغام یہ بھی ہے کہ دیکھو مبشر رسول ہیں کون؟ عیسیٰ علیہ السلام. اگر آپ دین قبول کرتے ہیں، یہ دین اسلام جو کہ دین مکمل ہو رہا ہے، تو آپ تبدیل مذہب نہیں کر رہے بلکہ تکمیل مذہب کر رہے ہیں، اور آپ اپنے ہی رسول کی بات مان رہے ہیں. یہ وہی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ آ کے سوالات کیے کہ پہچانوں کہ یہ نبی وہی ہے کا ذکر توریت و انجیل میں آیا ہے. تو لیکن جب میں نے چہرہ ہی دیکھ لیا تو میں نے کہا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. انا نبی لا کذب ان ابن عبد المطلب. حضور فرما رہے ہیں حنین میں. بات یہ ہے کہ ہمارے پاس دنیا کی بہترین کتاب ہے قرآن مجید. ہمارے پاس دنیا کے اندر اس کائنات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اس پہ حسنہ کوئی ہے ہی نہیں. کیا مسلمان خود اس پہ عمل پیرا ہیں تو پھر اس کے بعد کسی کو کہنے کے لائق ہوں گے؟
ہمیں بہت سی محنتیں کرنی ہیں، لیکن آج کی پیغام کہ جس وقت ہم اس کتاب کے مطابق ہوں گے تو ہمیں جا کے لوگوں کو کتابیں دینے نہیں پڑیں گی. ٹھیک ہے، اور بلکہ ہمارا کام آسان ہو جائے گا اگر ہمارا کردار ایسا ہو کہ جس میں ہمارے کردار کی چادر پر کوئی دھبا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک، شیخ صاحب ایک پرچی آپ نکال دیجئے، اور تاکہ ہم اس کے آج کے انعام یافتہ کا جی فیاض احمد صاحب حافظ آباد سے. فیاض احمد صاحب حافظ آباد سے، آپ کو بہت مبارک ہو. خواتین حضرات، جو مولانا جہانگیر محمود صاحب نے بات کہی آخر میں، وہ بڑی بات ہے، کردار کی بات کہ ہم اس لائق ہوں. ہم امتی ہیں، ہمیں ذمہ داریاں ہم پہ بہت زیادہ ہیں. ہم یہ بات کہتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے شفیع المذنبین، آپ ہماری شفاعت فرمائیں گے. ہم توبہ کرتے ہیں، ہم رجوع کریں گے، اور ہم انشاءاللہ تعالی آنے والا کل بہت اچھا ہے. لیکن بس یہی کہ اقبال کی وہ جو ربائی یاد آتی ہے کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تو میں بینی حسابم نا گزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. ایسا نہ ہو کہ جب ہم روز محشر ہم پہنچیں تو اقبال کی طرح ہمیں یہ نہ کہنا پڑے کہ ہمیں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی نگاہوں سے دور رکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں شرمندگی نہ ہو کہ میرا امتی اور اس کے یہ اعمال. خواتین حضرات، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر عمل پیرا نہیں ہوتے. اقبال کے ہی شعر پہ پروگرام ختم کرتے ہیں کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی یہ تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا. خواتین و حضرات، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. عالم اسلام کو بلکہ عالم انسانیت کو یوم ولادت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پھر مبارک. خدا حافظ. غلام آیا پہنچنا